آج کی ویڈیو کا موضوع جنرل جارج سی مارشل ہے۔ وہ بڑی بڑی خبروں کا خالق ہے مگر خود انہیں سننے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ کچھ عرصہ پہلے تک امریکی فوج کا بہترین آرمی چیف آف سٹاف جنرل جارج سی مارشل تھا۔ امریکی فوج کا یہ سابق نمبر ایک آدمی کس قسم کی شخصیت کا حامل تھا؟ جنرل جے فرینکلن بالخود بھی امریکی فوج کا چیف آف سٹاف رہ چکا ہے۔ اس نے فلپائن میں جنرل مارشل کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسٹون ویل جیکسن کے بعد اگر امریکہ میں کوئی فوجی جینیس پیدا ہوا ہے تو وہ جنرل مارشل ہے۔ فوجی رہنما کی حیثیت سے اسٹون ویل جیکسن سے کسی کا موازنہ کیا جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ امریکی جنگ آزادی کے دوران اسٹون ویل جنوبی امریکہ میں ایک محبوب فوجی رہنما کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابراہم لنکن نے اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر خدا کے حضور دعا مانگی تھی کہ شمالی امریکہ میں بھی فوجیوں کی قیادت کے لیے اسٹون ویل جیکسن جیسا فوجی افسر اسے مل جائے۔ اسٹون ویل جیکسن نے ریاست ورجینیا کی وادی شنودوا میں جس طرح تحریک چلائی تھی اسے دنیا کی فوجی تاریخ میں بہترین تحریک تصور کیا جاتا ہے اور آج تک یورپ کے فوجی کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ جنرل پرسنگ جس نے پہلی جنگ عظیم میں امریکی فوجیوں کی یورپ میں قیادت کی تھی، اس کا دعویٰ ہے کہ جنرل مارشل 1918 میں امریکی فوج کا بہترین افسر تھا۔ پرسنگ نے جنرل مارشل کو یورپ میں مقیم فرسٹ امریکن آرمی کا چیف افسر بنا دیا۔ جنگ کے دوران میں فوج کی نقل و حرکت کا منصوبہ وہی تیار کرتا تھا۔ اس حیثیت سے اس نے بڑی روشن دماغی سے پہلی جنگ عظیم میں پیش آنے والا نقل و حرکت کا ایک بے حد گنجلک مسئلہ حل کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جنرل پرسنگ 5 لاکھ سے زیادہ آدمی، 3000 گن مشینیں، بارود کے 40,000 ٹن اور 34 ہسپتال سینٹ مائل سے آرگون منتقل کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نقل و حمل دشمن کے جاسوسوں کو معلوم ہوئے بغیر کی جائے۔ جنرل مارشل نے ایسا ہی کر دکھایا۔ اس نے 2 ہفتوں کے اندر اندر راتوں کو خفیہ طور پر فوجی اور اسلحہ آرگون پہنچا دیے۔ جرمنوں کو کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ 5 لاکھ امریکی سپاہی نیوزی آرگون محاذ پر پہنچ گئے اور انہوں نے جرمن سپاہیوں کی صفیں چیر دیں۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس نے پہلی جنگ عظیم جیتنے میں بڑی مدد دی۔ ابراہم لنکن نے ایک دفعہ کہا تھا، فوجی معاملات میں ایک بڑے ذہن پر بہت کچھ منحصر ہوتا ہے۔ جنرل مارشل تنظیم کا بے حد قائل ہے، لیکن ایسی تنظیم نہیں جو حد تک آمیز اور غیر انسانی ہو، جسے فوج میں اکثر ردا خیال کیا جاتا ہے اور جس پر کئی افسر بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں۔ جب جنرل مارشل چیف آف سٹاف بنا تو اس نے بعض ایسے کام کیے جو فوج کی تاریخ میں بالکل نئے تھے۔ اس نے 3000 سپاہیوں میں 118 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تقسیم کیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ ان سوالات کا جواب بلا جھجک دیں اور نیچے اپنا نام نہ لکھیں۔ ان میں سے بعض سوال کچھ اس طرح کے تھے: کیا آپ اپنے افسروں کو پسند کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیوں؟ اور اگر نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے؟ آپ کس طرح ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہیں؟ ہم فوج کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ طریقہ کار اس قدر غیر عمومی تھا کہ بعض پرانے افسر حیران ہو گئے اور بیزاری کے عالم میں ماتھے پر شکنیں ڈالنے لگے۔ لیکن اس سوال نامے کے نتائج بہترین ثابت ہوئے۔ فوجی تربیت زیادہ آسان بنا دی گئی اور فوجیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے سلسلے میں اس کی ہمت افزائی ہونے لگی۔ اس تربیت کے نتائج جنگ کے دوران میں نمایاں طور پر ظاہر ہو گئے۔ اگرچہ مجھے جنرل مارشل سے روبرو گفتگو کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن اس کی بیوی سے باتیں کرنے کا فخر ضرور نصیب ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جنرل مارشل بچپن ہی سے سپاہی بننے کا خواہش مند تھا۔ بچپن میں وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ سپاہیوں جیسا کھیل کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وہ محلے کے تمام لڑکے جمع کر کے انہیں ڈرل کرواتا اور پھر وہ لکڑی کے گھوڑوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے۔ وہ ویسٹ پوائنٹ میں بھرتی ہونے کا خواہش مند تھا، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر اسے وہاں نہ لیا گیا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا باپ پینسلوینیا کی جمہوریہ میں ایک جنوبی ڈیموکریٹ تھا۔ لہٰذا جنرل مارشل
ریاست ورجینیا کے ورجینیا ملٹری انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہاں کا مقبول ترین اور معتبر طالب علم بن گیا۔ ایک دفعہ لڑائی کی مشق کے دوران وہ اپنے ایک ساتھی کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہوا۔ جب ان کے انچارج آفیسر نے جنرل مارشل سے اس لڑکے کا نام پوچھا تو اس نے اس کا خیال کے پیش نظر کہ اس لڑکے کو سزا ہو جائے گی، اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اس فراخ دلی پر ادارے کے دوسرے لڑکے بہت خوش ہوئے اور ان کی نظروں میں جنرل مارشل کی وقت بڑھ گئی۔ ورجینیا ملٹری انسٹیٹیوٹ میں رہ کر جنرل مارشل نے فٹ بال کے میدان میں جو مارکے سر کیے، ان کی بدولت وہ ہر لڑکی کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ کالج کے پہلے 3 برس میں جارج مارشل اسی قدر مصروف رہا کہ وہ فٹ بال پر ایک لمحہ بھی صرف نہ کر سکا، لیکن جب وہ ہائی کلاس میں چلا گیا تو اسے تھوڑا بہت فارغ وقت ملنے لگا۔ چند ہفتوں میں اس نے فٹ بال کے متعلق مشہور کتابیں پڑھ ڈالیں، طریقے عملی طور پر آزمانے لگا۔ اس نے اپنے کالج کی فٹ بال ٹیم اس طرح منظم کی کہ وہ ہر میچ جیتتی اور جنوبی امریکہ میں فٹ بال کی چیمپئن بن گئی۔ ہر ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں پہلے کبھی فٹ بال نہ دیکھا ہو، اس کے لیے یہ مارکہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ فٹ بال کی تاریخ میں یہ ایک واحد مثال تھی۔ ورجینیا ملٹری انسٹیٹیوٹ میں اس کے بہترین ریکارڈ کے پیش نظر اسے فرسٹ کیپٹن کا اعزاز دیا گیا۔ یہ اعزاز اس ادارے میں بلند ترین فوجی اعزاز تھا اور پہلی دفعہ ایک طالب علم کو ملا تھا۔ امریکی فوج کا چیف آف سٹاف ہونے کی حیثیت سے جنرل جارج سی مارشل کو دن بھر بہت سے فرائض انجام دینے ہوتے تھے۔ اس پر اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا کہ کام آدمی پس کر رہ جاتا۔ اس کے باوجود جنرل مارشل کبھی متفکر دکھائی نہ دیا تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ یہ سب کچھ کس طرح کرتا تھا۔ اس نے مجھے 7 وجوہ بتائیں جن کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل مارشل کس قسم کی گھبراہٹ یا جسمانی تھکاوٹ کے بغیر ناقابل یقین حد تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ پہلی، اس نے کبھی لمبی لمبی رپورٹیں نہیں پڑھی۔ ان کے برعکس وہ مختصر مگر جامع رپورٹوں کو ترجیح دیتا تھا۔ دوسری، اس نے خود کو ہر روز مطالعے کا عادی بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جلدی فیصلہ کرنے کا عادی ہے۔ حقیقت میں وہ ہر کام جلدی جلدی کرتا ہے۔ جب وہ دفتر سے گھر آتا اور شام کی سیر کے لیے باہر جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے تو وہ بستر پر لیٹ کر کوئی کتاب پڑھنے لگے گا، پھر لباس بدل کر باہر نکل جائے گا۔ یہ سارا کام وہ فقط 4 منٹ میں کرتا ہے۔ تیسری، ایک دفعہ کوئی فوجی فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس پر نظر ثانی کرنے کی زحمت ہرگز گوارا نہیں کرتا، بلکہ اسے لباس عمل پہنانے کی خاطر اس پر ساری توجہ صرف کر دیتا ہے۔ چوتھی، وہ فوجی مسائل کا وسیع اور مفصل علم رکھتا ہے۔ اس کے دفتر میں دیوار سے آویزاں نقشے پر آپ کسی جگہ کوئی پن وغیرہ لگی ہوئی نہیں دیکھیں گے۔ جنرل مارشل کی فکر بے حد تیز ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ہر ڈویژن کہاں ہے اور اسے کیا کرنا ہے۔ پانچویں، وہ اپنے دن کا آغاز الصبح کرتا ہے۔ وہ 7 بجے ناشتے سے فارغ ہو کر 7:30 بجے دفتر پہنچ جاتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا، 3 بجے دوپہر کے بعد انسان کا کوئی منفرد خیال سوچ نہیں سکتا۔ چھٹی، وہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کر کے خود کو تازہ دم کر لیتا ہے۔ ونسٹن چرچل کی طرح وہ تھکنے سے پہلے سستا لیتا ہے۔ وہ دوپہر کا کھانا پیدل گھر آ کر کھاتا ہے اور اکثر اس کے ہمراہ کوئی دوسرا سینئر جنرل ہوتا ہے۔ چلنے اور کھانے کے دوران وہ دونوں تبادلہ خیالات میں مصروف رہتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد جنرل مارشل اپنے مکان کے باغ میں کھلی جگہ دھوپ میں لیٹ جاتا ہے اور 15 منٹ تک بے حس و حرکت لیٹا رہتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو مکمل طور پر تازہ دم ہوتا ہے۔ ساتویں، چونکہ جنرل مارشل کبھی متفکر نہیں ہوتا لہٰذا وہ بڑی مستعدی سے کام کرتا ہے۔ مسز مارشل نے مجھ سے کہا، جنرل مارشل سے میری شادی ہوئے 13 برس ہو چکے ہیں۔ اس دوران میں نے انہیں اکثر سنجیدہ اور گنجلک مسائل پر غور کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ پریشانی کے باعث ان کی نیند میں کبھی 1 منٹ کا فرق پڑا ہو۔ جب میں نے مسز مارشل سے پوچھا کہ ان کا شوہر پریشانی سے کس طرح بچا رہتا ہے تو انہوں نے جواب دیا،
دن کے اختتام پر وہ خود کو دفتر کے ہر معاملے سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور نہ ہی کبھی وہ دفتر کا کام گھر پر لایا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ برسوں کی فوجی تنظیم کے سبب جنرل مارشل خود پر قابو پانا سیکھ گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پریشانی سے کاموں کے نااہل بنا دے گی، لہٰذا وہ خود کو پریشان ہونے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ ذیل میں اس کی تنظیم نفس کی ایک مثال درج ہے۔ وہ دن میں سگریٹ کے 2-3 پیکٹ پھونک دیتا، لیکن چند برس پہلے اسے احساس ہوا کہ تمباکو نوشی اس کے کام کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو رہی ہے، لہٰذا اس نے سگریٹ نوشی فوراً ترک کر دی۔ اس دن سے آج تک اسے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کوئی معرکہ شروع کرنے سے پہلے جنرل کو اپنے آپ پر قابو ہونا بہت ضروری ہے۔ جنرل مارشل یہ دونوں کام کر سکتا ہے۔ جنرل مارشل پریشانیوں سے اس لیے بچا رہتا ہے کہ وہ اپنا فارغ وقت طرح طرح کی دلچسپ مصروفیات میں گزارتا ہے، مثلاً گھڑ سواری، فلمیں دیکھنا یا اپنی بیوی کے ساتھ لمبی لمبی سیریں کرنا۔ وہ ہر روز بستر میں لیٹ کر 3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے۔ جنرل مارشل کا شوفر اکثر پبلک لائبریری جاتا ہے اور وہاں سے کئی کتابیں لے کر آتا ہے جو وہاں کے لائبریرین نے جنرل مارشل کے لیے منتخب کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کتابیں تاریخ، سوانح حیات اور حالات حاضرہ کی ہوتی ہیں۔ جنرل کے بستر کے دونوں جانب میزوں پر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے تیز رفتاری سے مطالعہ کرتا ہے اور اکثر 200 صفحات کی کتاب 3 گھنٹوں میں ختم کر دیتا ہے۔ وہ ہر رات نیند کے غلبے سے پہلے تک پڑھتا رہتا ہے۔ اگر رات کے وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ بستر میں پہلو نہیں بدلتا رہتا بلکہ بتی روشن کر کے مطالعے میں مصروف ہو جاتا ہے اور دوبارہ نیند کے غلبے تک پڑھتا رہتا ہے۔ مسز مارشل نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر زندگی میں 2 شخصیتوں سے بہت متاثر ہے، ایک بنجمن فرینکلن اور دوسرا رابرٹ ای لی۔ اس نے لی کی فوجی حکمت عملی کا خاص مطالعہ کیا اور اس کے کردار کا بڑا مداح ہے۔ دوسری کتاب جسے وہ بار بار پڑھتا ہے وہ بنجمن فرینکلن کی سوانح حیات ہے۔ ایک دن مسز مارشل نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر وہ فوجی افسر نہ بن سکتا تو اس صورت میں کیا بننے کو ترجیح دیتا؟ جنرل مارشل نے جواب دیا، میں کسی بڑے آرکسٹرا کا کنڈکٹر ہوتا۔ جنرل جارج سی مارشل اس قسم کا سپاہی ہے جس کے متعلق شیکسپیئر نے کہا تھا، سینئر کے پہلو میں کھڑا رہنے اور ہدایات دینے کے قابل۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہسٹوریکل ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔